کہنا یہ چار ہوتی دیر سے بجائے اپنے پاس مجمع اکٹھا کر دیں گے نا، آپ ایک ہی چیز دو چیز جتنی آپ سے آسانی ہو سکے آپ بھیج دیں لوگوں کے گھر، اور رہی رشتے داروں کی بات ہے، یاد رکھیے اپنی زندگی میں معمول بنا لیجیے. آپ کو نیکی کا ایک بہت بڑا طریقہ بتانے جا رہا ہوں کہ تھوڑے سے عرصے کے بعد اپنے رشتے داروں کو لازماً جمع کریں. اگرچہ یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے یہ والا، باتیں بناتی ہیں عورتیں، لڑ پڑتی ہیں آپس میں، پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے جب اکٹھے ہوتے ہیں رشتے دار، لیکن آپ ان چیزوں کا نظر انداز کریں. آپ بیوی کی باتوں کو بھی نظر انداز کریں، وہ نہیں اکٹھا ہونے دیتی بھائیوں کو، کبھی ڈرتی ہے وہ بیچارے کیا اکٹھا ہو رہے ہیں، وہ نان کہہ دیتے ہیں، کبھی صاحب کچھ، کبھی بھائی کچھ کہہ دیتے ہیں جب اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن ان باتوں کی وجہ سے اللہ رسول کا حکم تو فراموش نہیں کیا جاتا. تھوڑے عرصے کے بعد جس طرح بھی ممکن ہو دعوت کر کے جیسے بھی بہن بھائیوں کو اکٹھا ضرور ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ ساری چیزیں. تو اس طرح کر کے جو چیز بھی انسان کے پاس میسر آئے وہ لوگوں کے گھروں تک پہنچا دیں تاکہ وہ بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اچھے طریقے سے جو ہے اپنے روزے کو افطار کر سکے. اگر کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا تو صدقے کا طریقہ جو ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں پتہ چلتا ہے. آپ کو سب سے آسان سب سے سستی بات بتا دوں جو نیکیوں میں سب سے زیادہ ہو اور کرنے میں بہت آسان ہے، بتا دوں. حدیث میں آیا جسے نمک دے دیا، جسے نمک کسی کو دے دیا اس نے گویا ہانڈی دے دی. اس سے سستا کام ملے تو کوئی بتا. آپ کو پتہ ہے کہ چلو کسی کو ہانڈی دے دی، کوئی ہانڈی دیکھ لے، نمک دے دیا. نمک تو اتنا مہنگا کوئی نہیں دے رہا. آپ دوستوں کو دے دیں، چلے ثواب بھی کما لیں، ایک دوسرے کو دے دیں، دوستوں کو دے دیں، لیکن کھجور دے دیں اس کے دوسرے. ہم تو کھجوریں بھی مہنگی ہوگی ہے خیر، لیکن دیکھیں کھجور سے روزہ حدیث میں آ گیا نا ذکر. اگر کسی کا کھجور سے ہی روزہ کھلوا دیا تو اس کو بھی جو ہے وہ ثواب ملے گا. افطاری کروائیں ضرور کروائیں، لیکن نمود و نمائش اس میں نہیں ہونی چاہیے. اتنے مشکل نے کام کر دیے ہیں. اب تو افطاری کا تو مشکل کام تھے ہی تھے، اب تو ولیمے کے بھی مشکل کام ہو گیا. اب غریب بندہ عزت بچا کے اپنی بیٹی کی شادی کر لے ناممکن بھی غریب ہو گیا ہے. سفید گوشت بندے کے لیے مشکل ہو گیا. ہم تو جاتے ہیں دعوتوں میں، لوگ بلاتے بھی ہیں، تماشے دیکھتے بھی ہیں، کہتے ہیں جی کیسی روٹی مزہ آ گیا، بہت اچھی بنی ہے ماشاءاللہ. کتنے ڈشیں ہیں گننے میں نہیں آتی تھی، اس میں 10 12 15 16 25 ڈشیں، اس میں 25 30 ڈشیں. ایک پر ہیڈ 5000 روپے، اور پر ہیڈ 5000، 10,000 روپے بھی سنتے ہیں. بتاؤ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھیجو اور یاد رکھو، تختی پہ لکھ لو. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ولیمہ نمود و نمائش کے لیے ہو اور جس میں امیروں کو آنے کی اجازت ہو، غریبوں کو آنے کی اجازت نہ ہو، ایسی دعوت ولیمہ خیر برکت بھلائی والی نہیں ہے، بلکہ ایسی دعوت ولیمہ پہ لعنت ہے. حدیث میں دی گئی ہے. آپ لوگ کرتے ہیں اس طرح کر کے کرتے ہیں، بہت زیادہ اس کو کرتے ہیں، بہت لاکھوں میں لگاتے ہیں. بس خیال کر لو خدا کا واسطہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا، قرآن شریف نے بھی بتایا کہ فضول خرچ جو ہے وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور نمود و نمائش اللہ کو پسند نہیں ہے. ہم جو ہے اس پیسے سے کتنی نیکیاں کر سکتے ہیں. کتنی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں بچاری جو مالی مسائل میں، باپ کی بیٹی جوان ہو جائے اس کو شادی کرنی ہو، اس کو پتہ ہے بیچارے کے اوپر کیا گزرتی ہے اور کیا کیا حالات ہوتے ہیں. اور جب خاندان میں ایک دو بندہ جب تھوڑا سا اچھا اس طرح اس انداز کو یہاں پہنچا دیتے ہیں معاملات کو، دوسرے سفید پوش انسان کے لیے اور مشکلات اس وقت پیدا ہو جاتی ہیں. سادگی رکھنی چاہیے، ساری چیزوں میں سادگی رکھنے کا حکم ہے.